السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، نور من نور اللہ۔ نماز ایک اہم ترین عبادت ہے جس کی ادائیگی ہر شخص پر ہمیشہ اور ہر جگہ پر واجب ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ میرا بندہ جس عمل کے ذریعے قرب حاصل کرتا ہے اس میں سب سے پسندیدہ عمل وہ ہے جسے اللہ نے خود فرض کیا، جس کا اللہ نے پڑھنے کا حکم دیا اور آپ اس کے حکم کی فرما برداری کرتے ہو، اور جب آپ اس کے حکم کو مانتے ہو، یعنی پنج گانہ نماز اس نے فرض کی ہم پر، جب ہم ان نمازوں کو پڑھتے ہیں تو اللہ کہتا ہے کہ میرا بندہ میرا قرب حاصل کرتا ہے، اور جب وہ میرا قرب حاصل کر لیتا ہے تو میں اس سے محبت کرنا جو ہے وہ شروع کر دیتا ہوں، میں اس سے محبت کرنی شروع کر دیتا ہوں۔ ایک بار جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تو دیکھا کہ جبرائیل علیہ السلام بڑے غمگین اور پریشان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، آج آپ مجھے بہت غمزدہ نظر آتے ہو، دیکھ رہا ہوں تمہیں۔ تو عرض کی یا رسول اللہ، آج اللہ نے مجھے حکم دیا تھا کہ جہنم کا نظارہ کر کے آؤں، تو اس کو دیکھنے کے بعد مجھ پر غم کی کیفیت جو ہے وہ طاری ہو چکی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل مجھے بھی جہنم کے کچھ حالات بتاؤ۔ تو آپ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ جہنم کے 7 درجے ہیں، 7ویں درجے میں سب سے پہلے جو منافق ہیں وہ ڈالے جائیں گے، دوسرے درجے میں جو ہیں وہ مشرک ڈالے جائیں گے، اور تیسرے درجے میں ستاروں اور چاند کو پوجنے والے، اور چوتھے درجے میں آگ کو پوجنے والے لوگ ڈالے جائیں گے، اور 5ویں میں یہودی، اور 6 درجے میں عیسائی ڈالے جائیں گے۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام جو تھے وہ خاموش ہو گئے۔ آپ نے کہا جبرائیل علیہ السلام خاموش کیوں ہو گئے، 7ویں درجے میں کون ڈالے جائیں گے؟ کہا کہ آپ کی امت کے گناہ گار اور بے نمازی جو ہیں وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے بے حد غمگین ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ہاں دعائیں کرنی جو تھی وہ شروع کر دی۔ 3 دن ایسے گزرے کہ اللہ کے محبوب مسجد میں نماز کے لیے تشریف لاتے اور نماز پڑھ کر دوبارہ حجرے میں چلے جاتے اور اللہ کے حضور رو رو کر فریاد کرتے۔ صحابہ حیران تھے کہ نبی کریم پر یہ کیفیت کیوں حاصل ہے، مسجد سے حجرے جاتے ہیں اور گھر بھی تشریف نہیں لے جاتے۔ تیسرے دن سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمت کی اور سلام کیا، 3 بار سلام کیا، دروازے پر دستک دی مگر کوئی جواب نہ آیا۔ روتے ہوئے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور انہیں بتایا کہ میرے سلام کا تو جواب نہیں آیا، اب آپ جائیں، شاید آپ کے سلام کا جواب آ جائے۔ سیدنا عمر بھی گئے، 3 بار سلام کیا لیکن سلام کا کوئی جواب نہ آیا۔ حضرت سلمان فارسی نے حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر کیا اس واقعے کا، تو آپ نے کہا کہ جب ان عظیم شخصیات کو نبی پاک نے کوئی جواب نہیں دیا تو میرے بجائے بہتر ہے کہ میں ان کی لخت جگر فاطمہ کو بھیجتا ہوں۔ حضرت فاطمہ کو گھر گئے، انہیں تمام حالات بتائے اور انہیں بھیجا۔ آپ گئیں، آپ نے دروازے پر دستک دی، بابا جان کو سلام کیا، آپ نے اپنی بیٹی کے سلام کا جواب دیا، آپ حجرے میں داخل ہوئیں اور پوچھا بابا جان یہ آپ کی کیا کیفیت ہے، 3 دن سے آپ حجرے میں بند ہیں؟ کہا اے میری بیٹی، مجھے اپنی امت کے گناہ گاروں کا غم کھائے جا رہا ہے، میں رب کائنات سے دعائیں کر رہا ہوں کہ اللہ انہیں معاف کر دے اور جہنم سے بری کر دے۔ اس کے بعد پھر آپ سجدے میں چلے گئے اور رونا شروع کر دیا، یا اللہ میری امت کے گناہ گاروں پر رحم کر ان کو جہنم سے آزاد کر دے۔ کہ اتنے میں حکم آ گیا وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے محبوب غم نہ کر، میں اتنا عطا کروں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔
آپ خوشی سے کھل اٹھے اور فرمایا اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ روز قیامت میری امت کے معاملے میں مجھے خوب راضی کر دیں گے۔ اتنا شفیق اور اتنا غم محسوس کرنے والا آقا، اور سوچیں کہ کیا ہم نے ان کے امتی ہونے کا حق ادا کیا؟ کیا اللہ اور اس کے حکموں کو جس پہ چلنے کا حکم دیا ان پر عمل کیا؟ آپ کی آخری وصیت تھی اے میری امت نماز کو نہ چھوڑنا، اے میری امت نماز کو نہ چھوڑنا، اے میری امت نماز کو نہ چھوڑنا۔ اور آپ فرماتے تھے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں۔ تو اپنے نبی سے اگر محبت ہے تو اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نماز کا وقت خالق حقیقی سے، یعنی جو ہمارا خالق ہے اس کی ملاقات کا وقت ہے۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں اور اللہ اکبر کہہ کر شروع کرتے ہیں، اور تو کیا ہے کہ وہ بہت بڑا ہے۔ جس نے یہ کائنات بنائی کبھی سوچا ہے کہ وہ کتنا بڑا ہے؟ وما قدر اللہ حق قدرہ، لوگوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسی اس کا قدر کرنے کا حق تھا۔ اس کی قدرت کاملہ کا تو یہ حال ہے کہ قیامت کے روز زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور ساتوں آسمان اس کے دست راست پہ لپٹے ہوں گے۔ سبحانہ و تعالی عما یشرکون۔ خدا کو یاد کرنے کا بہترین طریقہ جو ہے وہ نماز ہے۔ وہ ہمیں اپنے رب کی یاد دلاتا ہے۔ دعا، نماز ایک قیمتی تحفہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ اللہ رب العزت نے عطا کیا تھا۔ ہر چیز تو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے پیغام دیے، اور یہ براہ راست آپ کو دیا گیا۔ اس تحفے کی قدر جانتے تھے۔ ہر مشکل اور ہر تکلیف کی نجات کے لیے آپ نے نماز ادا کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کے بعد خوشی اور سکون کا اظہار فرمایا، اور کہا کہ میں نے نماز پڑھنے کے بعد میری آنکھوں میں ٹھنڈک محسوس کی، اور آپ فرمایا کرتے تھے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں۔ اور نماز ہمیں آخرت اور قیامت کی یاد دلاتی ہے۔ سب سے بڑا جو شخص روز قیامت کو یاد رکھتا ہے، روز جزا کو یاد رکھتا ہے کہ مرنے کے بعد ہمارے ہر فعل کا اللہ جزا سزا ملے گی، تو وہ دن میں 5 بار اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اس بات کو ذہن میں رکھتے ہیں کہ اللہ ہمارے ہر کام سے واقف ہے، تو ہم اپنے برے اعمال سے، یعنی نماز جو ہے برائیوں اور منکرات سے روکتی ہے۔ جب ہم باقاعدگی سے نماز ادا کرتے ہیں تو ہم اپنے دن کو نماز کی اوقات کے مطابق ترتیب دیتے ہیں، یعنی زندگی میں ایک آپ کی ترتیب آتی ہے۔ فجر کی نماز کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی نے فجر کی نماز پڑھ لی وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ گیا۔ کتنی بڑی یعنی خوش نصیبی ہے کہ وہ اللہ اس کی ذمہ داری لے لیتا ہے کہ اس نے اپنے دن کا آغاز میری تسبیحات سے شروع کیا۔ تمام دن آسانی کے ساتھ گزرتا ہے، دن کی مشکلات کم ہو جاتی ہیں، اور بندے پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارے اللہ سے دعا فرمائی تھی کہ اللہ پاک میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت دے دے۔ جن لوگوں کے لیے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعائیں فرمائیں وہ کتنے خوش نصیب ہیں۔ اگر کوئی مرد اور عورت فجر کی نماز پڑھنے کے بعد کوئی کام شروع کرتا ہے تو اللہ پاک اس کام میں برکت ڈال دیتا ہے، اس لیے کہ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں برکت کی دعا جو تھی وہ ڈالی تھی۔ جب آپ قیام میں کھڑے ہوتے ہو تو آپ کی جو ہے سجدے پہ جو ہے سجدے کی جگہ پہ آپ کی نگاہیں ہوں، اور دیکھنے والا یہ محسوس کرے کہ ایک غلام اپنے آقا کے آگے کھڑا ہے،
اللہ کی کبریائی، اس کی جاہ و جلال، کہ کتنے ہی وہ لوگ ہیں جو اس وقت نماز کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ توفیق دی ہے کہ آپ اس کے آگے کھڑے ہیں۔ اپنی عاجزی اور بے بسی کا اقرار کریں اور اس کی اس نعمت کے شکر پر قیام میں اللہ کی آیات کو، اس کے قرآن پاک کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ میری کریں۔ جب آپ نماز پڑھیں تو آپ کو پتہ ہو کہ آپ کون سی صورت پڑھ رہے ہیں، کیا الفاظ ادا کر رہے ہیں، ان کے معنی آپ کے سمجھ میں آئیں۔ یہ عمل آپ کو خشوع و خضوع کی طرف، آپ کی نماز کو ذہنی سکون کی طرف لے آتا ہے۔ حضرت امام حسین سے کسی نے پوچھا کہ آپ کاف، ہا، یا، عین، صاد کا مطلب بتا دیں، تو امام حسین علیہ السلام نے بتایا اگر تم اس کا مطلب جان گئے تو اس کا مطلب ہے کہ تم پانی پر چلنے لگو گے، یعنی ایک ایک لفظ جو ہے وہ اتنا میریکل ہے۔ تو نماز میں ہم اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں اس کے کلام کے ذریعے، اور اللہ جو ہے وہ ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ پھر صبح کی نماز کے بعد جب آپ دوپہر کی اور عصر کی نماز، جو دن کے انتہائی مصروف ترین اوقات ہوتے ہیں، تو اس وقت اللہ کہتے ہیں مجھے یاد کرو، یعنی تھوڑی دیر کے لیے اپنے کام چھوڑ دو۔ یہ تمہارے لیے ذہنی سکون اور روح کو سکون فراہم کرتے ہیں، اور ہم نماز کے لیے اپنے تمام کاموں سے وقفہ لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، اور ذہنی طور پر آرام کرتے ہیں، اور دوبارہ اپنے کام کے لیے جو ہے وہ توانائی، جو طاقت حاصل کر لیتے ہیں۔ نماز پڑھنے کے بعد ذہنی سکون حاصل ہو گیا، سٹریس ختم ہو گیا، باڈی میں طاقت آ گئی، نماز پڑھی۔ اور غروب آفتاب کے بعد ہم اپنے دن پر غور کرتے ہیں کہ جب ہم مغرب اور عشاء کی نماز پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سارا دن تیری رحمت سے خیر سے گزرا، تو نے ہر شر سے مجھے محفوظ رکھا، اور اطمینان کے ساتھ جو ہے وہ ہم اپنے بستر پر آ جاتے ہیں۔ نماز ہمیں پاکیزہ رہنے کی عادت بھی ڈالتی ہے۔ روزانہ 5 بار نماز وضو کرنے سے ہمارے ہاتھ، چہرے، پاؤں صاف کرتے ہیں، اور ہمیں صاف ستھرا رہنے کی عادت جو ہے وہ پڑ جاتی ہے۔ ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا اگر کسی کے گھر کے سامنے نہر ہو اور وہ دن میں 5 بار اس نہر میں نہائے تو کیا اس پر گندگی باقی رہے گی؟ صحابہ نے عرض کیا اس پر کوئی گندگی نہ رہے گی۔ ہم بھی 5 نمازوں کے ذریعے اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ نماز اس بات کا یقین دلاتی ہے کہ ہم قادر مطلق رب نے، کہ اللہ نے ہمیں بتایا ہے کہ صرف اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اللہ کے نام کا ذکر کرنا ہماری پریشان روحوں کو سکون کرتا ہے، ہمارے سینوں کو کشادہ کرتا ہے۔ اللہ کی یاد کا بہترین ذریعہ نماز ہے۔ نماز معراج کا تحفہ ہے، یہ وہ تحفہ ہے جو دل کا ہر بوجھ ہلکا کر دیتی ہے۔ اے رب ذوالجلال، تجھے تیری شان کریمی، تجھے تیری شان رحیمی کا واسطہ، ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما میرے پاک پروردگار۔